الرحمن الرحیم قد کا استعمال دیکھیں. قد اگر فعل ماضی میں آ جائے، فعل ماضی میں اگر قد استعمال ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ہے جاء، فرض کریں جاء وہ آیا، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. لیکن جب ہم قد لگائیں گے، قد جاء یقیناً وہ آیا ہے، خالص ماضی قریب کے معنی کر دیتا ہے. قد جب ماضی پہ داخل ہو تو ماضی قریب کے معنی دیتا ہے. یقیناً وہ آیا ہے. ٹھیک ہو گیا، یقیناً وہ آیا ہے. تو اسی طرح اگر لقد آ جائے، لام مفتوح آ جائے، لام مفتوح ماضی پہ آ جائے، ٹھیک ہو گیا، تو پھر تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے لقد جاء، دیکھا، بالتاکید یقیناً وہ آیا ہے. دیکھا، اس کے اندر تاکید کے معنی پیدا ہو گئے ہیں. اوکے، تو پھر مضارع کے اندر دیکھیں اس کو، پھر مضارع میں اس کا استعمال دیکھیں. یہ ہے پھر مضارع یفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اب دیکھا، اس میں دونوں زمانے آ رہے ہیں. کرتا ہے پریزنٹ ٹینس ہے، کرے گا فیوچر ٹینس ہے. یعنی فعل حال بھی آتا ہے، پھر مستقبل بھی آتا ہے. یعنی جب قد ہم اس پر داخل کریں گے تو پھر یہ خالص فعل حال کے معنی دے گا. قد یفعل، یقیناً وہ کرتا ہے، خالص فعل حال کے معنی آ گئے. اوکے، جیسے نعلم، ایک دوسری مثال ہے، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے، ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. دونوں زمانے آ رہے ہیں، دونوں زمانے آ رہے ہیں. دیکھا، فعل حال بھی ہے، پھر مستقبل بھی ہے. لیکن جب قد داخل کریں گے، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم جانتے ہیں. یہ آسان سی مثالیں ہیں. اب صرف فعل حال کے معنی دے گا. جب اس کے اوپر قد داخل نہیں تھا تو دونوں زمانے آ رہے ہیں. جب قد داخل ہو گیا پھر مضارع کے اوپر تو فعل حال کے معنی ہو جاتے ہیں. جیسے قد نرى تقلب وجهك، ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں، صرف اگر نرا ہو، ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، یا دیکھیں گے، دونوں زمانے آ رہے ہیں. فعل حال بھی آ رہا ہے اور مستقبل بھی آ رہا ہے. سے نرا ہو، اگر پیچھے قد لگا ہوا ہے، لیکن قد کی وجہ سے
قد نرا یقیناً ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا دونوں معنی جو ہے نا، یہاں پہ جب قد نہیں تھا تو دونوں معنی آ گئے، فعل حال اور مستقبل کے، لیکن جب قد لگ گیا تو صرف فعل حال ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ قد فعل مضارع کو فعل حال کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ تو قد کے معنی کیا ہوئے؟ یقیناً۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری پلے لسٹ جو ہے نا، یہ یوٹیوب پر جائیں تو وہاں پہ انگلش گرامر کے اندر یہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی، بڑی معلوماتی سی ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کو آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد مجھے آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں علماء کی کتنی قربانیاں ہیں، جن لوگوں نے ترجمے کیے ہیں تو وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے علماء کا ہر وقت مشکور رہنا چاہیے، ہر وقت مشکور رہنا چاہیے کہ علماء نے ہمارے لیے ترجمہ کر کے آسان کر دیا۔ آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں علماء کے خلاف، لیکن جو ترجمے گھروں میں اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں وہ ان کے لکھے ہوئے ہیں سارے۔ تو جہاں ہم ان کے ترجمے دیکھتے ہیں وہاں ان کا ممنون رہنا چاہیے، احسان مند رہنا چاہیے کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔